جب اللہ تعالیٰ کسی من پسند چیز کو تمہارے مقدر میں لکھتا ہے تو یہ 3 نشانیاں تمہیں بار بار ظاہر کرتا ہے۔ اگر آج تمہارے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ جس کا مقدر بدل کر اس کے لیے معجزات کے در کھولنے والا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، کہ ہم نے ہر انسان کا جوڑا اور اس کا رزق مقرر کر رکھا ہے، اور ہر چیز کی ابتدا اور انجام بھی مقرر کر دی گئی ہے، اور جو کچھ بھی چاہتا ہے اللہ وہ پیدا کر دیتا ہے، اور کب تمہیں دینا ہے اور کب تمہیں عطا کرنا ہے یہ میرے رب کی تدبیریں ہیں، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ ہاں، آپ اپنے رب کے ان فیصلوں کو اپنی دعاؤں سے بدل سکتے ہیں، ایسی چیزیں جس سے تمہیں یہ لگتا ہو کہ تمہارے مقدر میں نہیں ہیں، ان کو اپنی دعاؤں سے مانگا کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ تو بہت ہی باریک بین اور دانا ہے، وہ آسمان سے زمین تک کے ہر کام کو سنبھالے ہوئے ہے، اور وہی سب تدبیروں میں سے تدبیریں کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو تمہارے مقدر کو نہ بدلنے کا سبب بنتی ہیں اور تمہاری من پسند چیز کو تمہاری زندگی سے دور کر دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب تم دوسروں کی خاطر یا کسی کے بھروسے پر گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہو تو تم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہو، تو اللہ پھر تمہیں تمہاری منزلوں میں گمنام کر دیتا ہے اور ایسے اندھیروں میں تمہیں داخل کر دیا جاتا ہے جہاں دور دور تک تمہیں کوئی بھی روشنی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ رب کی خدائی کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ اب زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب ہمارا مقدر کبھی نہیں بدلے گا، لیکن یاد رکھ تمہاری کی گئی نیکیوں کے صلے تمہیں ضرور تمہاری کی گئی دعاؤں کے صلے من پسند چیزوں کے حوالے سے تمہیں ضرور ملتے ہیں، کیونکہ وہ رب عطا کرنے والا ہے، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر بیٹھے ہو اس سے تمہارا صرف ایک دعا کا ہی فاصلہ باقی ہے، جسے تم اختتام سمجھ رہے ہو وہیں سے خوشیوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ جس دعا کی قبولیت میں دیری کو تم انکار سمجھ بیٹھے ہو وہ صبر کے لمحات ہیں، پھر یہ نا امیدی کیسی ہے؟ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑ دینا، اپنا یقین پختہ رکھو اور حالات سے نا امید نہ ہو جانا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ اور زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں، جہاں کسی کے تسلی بخش الفاظ بھی انگاروں کی طرح چبھتے ہیں، کیونکہ جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں وہ اگلا محسوس نہیں کر سکتا۔ جب ہم سے ہماری پسندیدہ چیز یا ہمارا من چاہا شخص الگ کر دیا جاتا ہے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ بس اللہ ہمیں سمیٹ لے اور ہماری بے بسی کو ختم کر دے۔ کبھی آپ نے کسی ایسے بچے کو دیکھا ہے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہو مگر کسی چیز کو لینے کی بھرپور کوشش کرے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فوراً اس چیز کو حاصل کر لے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا؟ کبھی یہ دیکھا ہے کہ بغیر پگھلے ہی سونا کندن بن گیا ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر چیز ہوتی ہے، اپنے بہترین وقت پر ہوتی ہے۔ تم بھی بے فکر رہو، جس پر چھوڑ چکے ہو وہ تمہیں اس حال میں نہیں رہنے دے گا۔ تمہاری دعائیں قبول کر کے تمہاری زندگی مایوسی سے شکر میں وہ ضرور تبدیل کرے گا۔ میں جانتی ہوں کہ جب ہم سے کوئی پسندیدہ چیز چھن جاتی ہے تو ہمارے درد کی کیفیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہم انسان کو بتانے سے ڈرتے ہیں، مگر ہم اللہ کے آگے رو پڑتے ہیں، اس کو بلک بلک کر بتا رہے ہوتے ہیں۔ انسان دل دکھاتے ہیں، یہ مان توڑتے ہیں۔ ٹوٹے دل کی صدا جب عرش پر جاتی ہے تو عرش والا اپنے حصار میں ہمیں لے لیتا ہے اور اپنے بندے کا ہر درد چن لیتا ہے۔ اور آپ کو بھی چاہیے کہ خاموشی سے کسی معجزے کا انتظار بھی اللہ ہی کی محبت ہے۔ گھنٹوں بیٹھ کر آسمان کو تکنا، نم آنکھوں سے مسکراتے رہنا بھی محبت ہے۔ کسی کو اس مقام پر پانا جس کا خواب کبھی آپ نے دیکھا تھا،
پھر اس کے لیے دعائے خیر کرنا بھی محبت ہے۔ اپنی ادھوری خواہشوں کا بوجھ اٹھا کر کسی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کا سہارا بننا بھی محبت ہے۔ جب کوئی من پسند چیز آپ سے چھن جاتی ہے پھر اس کو اپنے رب سے دعاؤں میں مانگنا بھی محبت ہے۔ اور زندگی تو غموں اور خوشیوں دونوں کی اماج کا ہے۔ ہم وہ گنتے ہیں جو ہمیں ملا نہیں ہوتا، ہم ہمیشہ محرومی کو یاد رکھتے ہیں۔ کوئی ساری زندگی ہمارے ساتھ اچھا کرے، اس کے ایک برے عمل پر ہم اس کی ساری اچھائیاں بلا دیتے ہیں، مگر ہمارا رب ایسا نہیں کرتا۔ ہم ہزاروں بار اس کی ناشکری کر کے پھر اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے پھر وہی چیز مانگتے ہیں جو ہم سے چھین لی گئی ہو۔ تو ہمارا رب ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تو میرا ناشکرہ بندہ ہے، بلکہ وہ ہماری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے، ہماری خالی جھولیاں بھر دیتا ہے، اور تمہاری منزل تو بہت قریب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ آخری پڑاؤ ہو اور اللہ تمہیں وہ دینے والا ہو جو تم نے سوچا ہے، اور وہ بھی دینے والا ہو جو تم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ سنو، اپنے رب سے جڑے رہنا، مایوس مت ہونا۔ یہ لوگ سوائے باتوں کے کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں یقین کامل ہونا چاہیے۔ یہ لوگ تمہیں ڈراتے ہیں کہ نہیں مل سکتا، یہ لوگ تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں کہ تمہاری من پسند چیز تمہیں نہیں مل سکتی۔ ان سے خوف زدہ مت ہونا، جو کرنا ہے تمہارے رب نے کرنا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا راستہ ہی اصل راستہ ہے۔ زندگی میں آزمائشیں آتی جاتی رہتی ہیں، یقین نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں پر آ کر اپنے رب پر مان نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ لوگ، ان کی باتیں سوائے ہوا میں اڑتے پتنگ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمہیں ڈراتے رہیں گے۔ امید اللہ پر رکھو، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بس یقین نہیں ڈگمگانا چاہیے۔ زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میرا رب ہے نا، وہ عطا کرے گا تمہیں تمہاری من پسند چیز سے۔ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارو، اور انشاءاللہ اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے نا کہ تمہارا رب ان قریب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تب کہیں نہ کہیں کسی دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں، کہیں کسی کے دل میں یا ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ میرا اللہ قرآن پاک میں ارشاد کرتا ہے، وہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اس کام کا تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ معجزے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتے، یہ دعاؤں سے ہوتے ہیں، یہ کوششوں سے ہوتے ہیں۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں ہی تمہارے لیے بہتری چھپی ہے، اور اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بس اپنے دل سے سارے وسوسے نکال دو، اپنے دل کو مطمئن کر لو، کیونکہ آپ کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کی من پسند چیز آپ کو کب دینی ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم اپنی دعائیں جاری رکھو، اللہ کے لیے اس چیز کے لیے آسانیاں مانگو۔ اللہ سے کہو کہ اے میرے رب، میں تیرے در سے تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تم مجھے عطا نہیں کرے گا۔ اپنے رب سے ضد لگا لیں، کیونکہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ اپنی ماں کے سامنے ایک چیز کے لیے ضد لگاتے ہیں تو ماں بھی محبت میں ہار مان بیٹھتی ہے، تو وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ضد لگا کر تو دیکھو، اسے کہہ کر تو دیکھو کہ اے میرے رب، جب تک تو ہمیں عطا نہیں کرے گا ہم تیرے در سے کہیں نہیں جائیں گے اٹھ کے۔ تو میرا رب وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ میرا رب سب کچھ عطا کرے گا، آپ کی من چاہی چیز بھی، من چاہا شخص بھی، اور آپ کی محبتیں بھی، انشاءاللہ تعالی۔